جس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے دنیا جہان کا بہترین ہاسپٹل بنایا۔ امام ابن القیم کہا کرتے تھے کچھ لوگوں کا مزاج ہے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی یہ سورت پڑھیں تو یہ ملے گا، کچھ لوگ کہتے ہیں پڑھنے سے کیا ملے گا، نیکیاں ملیں گی۔ کہتے ہیں میں کہتا ہوں اس کی کوئی بھی آیت کسی بھی مرض کے لیے پڑھو، اللہ نے پورا قرآن بنایا ہی شفا ہے۔ ایک طرف بچھو نے کاٹ لیا ہو، ذرا تھوڑا سا چیک تو کیجئے، بچھو کا ڈسا ہوا انسان اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، اور کچھ 36 مرتبہ نہیں، 1 مرتبہ صحابی نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے اس کو دم کر دیا ہے کہ انما نشط من عقال، جس طرح گرہ بندی ہوتی نا تو وہ کھول دیں، اسی طرح اس کی درد ختم ہو گئی۔ میں ویسے پہلے بھی کہتا ہوں، آج پھر کہہ دیتا ہوں، نو ڈاؤٹ کہ علاج کروانا سنت ہے، تداو ولا تتداو بحرام، علاج کروایا کرو، دوائی لیا کرو، یہ سنت ہے۔ ہاں حرام چیز سے علاج نہ کروایا کرو، کیونکہ حدیث کہتی ہے ان اللہ لم یجعل شفاء امتی فیما حرم علیہم، جس چیز کو اللہ نے حرام کہہ دیا ہے اس میں شفا رکھی ہی نہیں ہے۔ لیکن ہمیں معمولی سی سر درد بھی ہو تو ہم سب سے پہلے کیا خریدتے ہیں؟ کیا جی؟ پیناڈول۔ لینے پیناڈول جاتے ہیں، گھر آ کے دیکھتے ہیں تو اوپر ٹیلاڈول لکھا ہوتا ہے، کیونکہ لوگ نیک بہت آگے ہیں، کیا کریں۔ میں نہیں کہتا کہ آپ پیناڈول استعمال نہ کریں، لیکن میں صرف آپ کو ٹاپ پریارٹی پہ جو اپنے ایمان کی گتھی سلجھانے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، میں سب سے پہلے قرآن کیوں نہیں پڑھتا؟ میں کہہ سکتا ہوں نا کہ میرا اور آپ کا شاید اتنا پھر یقین نہیں ہے جتنا ان صحابہ کا یقین تھا، تو اللہ نے ان کے یقین کے مطابق فیصلہ کر دیا۔ تو قرآن مجید سے بڑھ کے دنیا کے اندر کوئی شفا خانہ نہیں ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ہم نے قرآن کو شفا بنایا ہے۔ اگر آپ اس پہ میں آپ کے سامنے قسم بھی اٹھا لوں نا، اللہ کی قسم، تو میں حانث نہیں ہوگا۔ اللہ کی قسم، تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ کو کوئی پریشانی ہے، ذرا قرآن کھول کے زیادہ نہیں، تھوڑا وقت بیٹھ اس کو پڑھنا شروع کر دیں، آپ کا غم اس طرح غائب ہو جائے گا جس طرح انسان آنکھیں بند کرے تو اس کو جو خوف خطر ہوتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں سکون ہی بہت رکھا ہے۔ وَتَرْدَادُ يَزْدَادُ فِيهِ تَجَمُّلًا، اگر انسان کو معنی آتے ہوں تو پھر تو جی نہیں چاہتا نا کہ بندہ اس کو چھوڑ دے، جب قصہ انسان کو سمجھ آ رہا ہے کہ اللہ عز و جلال یہاں کیا فرما رہے ہیں، یہ آیت مجھ سے کیا مطالبہ کر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سیدنا اکرمہ قرآن پکڑتے تو وہ اپنے چہرے پہ رکھ لیتے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ قرآن کو چہرے پہ رکھ لیتے ہیں اور رونے لگ جاتے ہیں، کیا ہوا آپ کو؟ کہتے ہیں چہرے پہ اس لیے رکھ کے روتا ہوں کہ مجھ سے بڑھ کے کون خوش قسمت ہے کہ جس کو اللہ نے اپنی کلام پڑھنے کی توفیق سے نواز دیا۔ وہ یحییٰ بن معاذ تھے، دنیا سے جانے لگے تو کسی بندے نے پوچھا کہ آپ کی کوئی خواہش ہے؟ ہوتا ہے نا جاتے انسان کی کوئی خواہش ہو، بڑی پرائم خواہش پیش کرتا ہے کہ بس جا تو رہا ہوں لیکن
جی چاہتا تھا کہ قصور کا فلودہ تو ایک مرتبہ کھا لیتا، اپنی اپنی خواہش۔ تو یحییٰ بن معاذ سے پوچھا تو کہتے ہیں ہاں خواہش ہے۔ وہ بڑے پریشان ہوئے کہ ابھی بھی آپ کی کوئی خواہش ہے، اب تو دنیا سے جا رہے ہو؟ کہتے ہیں ہاں، بیتن خالیہ ومصحفا جید الخط اقرأ فیہ، میرا جی چاہتا ہے کہ خالی گھر ہو، کوئی بندہ نہ ہو، خوبصورت قرآن مجید کا نسخہ کھلا ہو، میں پڑھتا جاؤں اور پڑھتا جاؤں اور اسی طرح اپنے رب کے پاس چلا جاؤں۔ کتنی پیاری خواہش ہے۔ وہ ابو موسیٰ اشعری سے ایک شخص نے پوچھا، آپ کی بڑی تعریف ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سیدنا داؤد علیہ السلام کے لہجات آپ کو دیے گئے ہیں، کیونکہ وہ 70 لہجات سے زبور پڑھا کرتے تھے، پرندے بھی آ کے بیٹھ جاتے تھے۔ تو آپ کے بارے میں اتنی تعریفی کلمات آئے ہیں، تو راز کیا ہے؟ تو وہ کہا کرتے تھے انی لاستحیی الا انظر فی عہد ربی فی اليوم مرہ او مرتین، مجھے ویسے ہی شرم آتی ہے کہ میری زندگی کا ایک دن گزر جائے اور میں نے قرآن کھولا ہی نہ ہو۔ ابو بکر ابن ابی شیبہ بہت بڑے محدث ہیں، جب یہ فوت ہونے لگے نا تو ان کا بیٹا رونے لگ گیا۔ پوچھتے ہیں بیٹا کیا ہوا آپ کو؟ کہتے ہیں ابا جان آپ کے فراق میں ہی تو رو رہا ہوں۔ کہتے ہیں بیٹا میں آپ کو ایک بات بتاؤں؟ جی ابا جان۔ جس گھر میں تم بیٹھے ہو نا، میں نے جب سے یہ گھر بنایا ہے آج تک ایک بھی گناہ نہیں کیا۔ میں اگر دنیا سے چلا جاؤں بیٹا، جب تک زندہ رہو گے اس گھر میں کوئی گناہ نہ کرنا۔ اس نے کہا یہ تو ٹھیک ہے میں کروں گا، لیکن جب آپ چلے جائیں گے تو میں صبر کیسے کروں؟ کہا صبر کیوں نہیں کرو گے؟ یہ سامنے ستون دیکھ رہے ہو؟ بیٹا اس گھر کے اس ستون کے پاس بیٹھ کے میں نے 18,000 مرتبہ قرآن مجید مکمل کیا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ پتہ ہے 18,000 کتنا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ ان لوگوں کی محبت ہے قرآن سے۔ بزرگ سے پوچھا تھا نا کہ ابا جان یہ لوگ اتنا قرآن کیسے پڑھ لیتے تھے؟ کہتے ہیں ایک دن میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ کہا بیٹا جس طرح تم 6 گھنٹے فیس بک پہ بیٹھے نہیں نہ تھکتے، وہ قرآن پڑھتے نہیں تھکتے تھے، فرق صرف اتنا ہی۔ اور آج آپ نے دیکھا ہوگا نا ساری رات بیٹھے ہوتے ہیں نوجوان، اللہ اکبر۔ یہ ہے انسان کی فیس بک۔ اس فیس بک پہ بند ہونے پہ کوئی پریشان نہیں ہوتا۔ وہ پچھلے دنوں میں فیس بک بند ہوگی، ساری دنیا ایسی ہوگی جیسے اللہ معاف فرمائے دن بھی تاریک ہو گئے، ادھر سے کوئی بول رہا ہے، کوئی ادھر سے بول رہا ہے۔ دعا بھی مانگتے ہیں یا اللہ بیٹا دے چاند جیسا، وہ اللہ چاند جیسا بیٹا دے دیتے ہیں، وہ ساری رات جاگتا ہے چاند کی طرح، صبح سویا رہتا ہے۔ اگر وہ یہ کہتے اللہ چاند جیسی ٹھنڈی طبیعت والا دے اور خوشیوں والا دے اور نیکی والا دے، چاند دیکھ کے ہم روزہ رکھتے ہیں، چاند دیکھ کے عید کی خوشی مناتے ہیں، یہ جب تک زندہ رہے دینداروں کو بھی خوشی ہو اور اس کو دیکھ کے ہر بندے کو خوشی ہو تو کتنی اچھی دعا بن جائے۔ امام ابن تیمیہ جب آخری مرتبہ جیل میں گئے ہیں، پہلے بھی گئے تھے، اور گناہ کیا تھا؟ یہ بندہ کہتا ہے قرآن پڑھا کرو۔ بس اوقات اس وجہ سے بندے کو جیل جانا پڑتا ہے۔ جیسے امام ابن تیمیہ گئے تو ان کے بھائی بتاتے ہیں کہ 80 مرتبہ انہوں نے جیل میں بیٹھے قرآن مجید پڑھا۔ 81ویں مرتبہ جب وہ پڑھ رہے تھے، جب اس آیت پہ آئے فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، مسکرائے اور جیل میں ہی اللہ کے پاس چلے گئے۔
تو لوگ ان کو آگے کہتے تھے آپ کو جیل میں پریشانی نہیں ہوتی؟ کہتے ہیں جنتی فی قلبی، میرا باغ جو ہو تو میرے دل میں ہے، میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں۔ یہ تو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آرام کا موقع دیا کہ سکون سے قرآن سے رو کے پڑھ لوں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائی، میرے معزز، میرے محترم، میرے مکرم، اللہ کی قسم اس قرآن سے بڑھ کے دنیا کی کوئی دولت نہیں ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عزتیں دیتے ہیں، اور اس کتاب سے اعراض کرنے کی وجہ سے قومیں ذلیل ہو جاتی ہیں۔ یہ ماسکو 250 سال تک مسلمانوں کو جزیہ دیتا رہا ہے، یہ آپ کی تاریخ بتاتی ہے۔ آج اسی ماسکو میں بیٹھے مسلمانوں کو ذبح کرنے کی پلاننگز کی جاتی ہے۔ گورنر وقت جو ہے وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، تو کسی نے بتایا کہ یہ ہے سالم جو قرآن بہت خوبصورت پڑھتا ہے۔ گورنر وقت رک گیا طواف کرتے کہ میں اس سے بات کر سکوں۔ آج دیکھیں وہ کیسی چینجنگز آئی ہے۔ پرانے زمانے میں نا بڑے بڑے عہدیدار، بڑے بڑے بادشاہ اہل قرآن کو ملنے کا ٹائم لیتے، وہ ضرورت نہیں محسوس کرتے تھے، ان کا اللہ سے تعلق تھا۔ آج جو ہے وہ علم پڑھنے والے ان کے پاس جاتے ہیں کوئی ہمیں ٹائم دے دے۔ چینجنگز کب آئی؟ جب ہمارا اس قرآن پہ تکیہ جو تھا، اعتماد، وہ ختم ہو گیا۔ گورنر نے جب رک کے کہا یا سالم، سالم لا یلتفت، سالم نے دیکھا ہی نہیں۔ وہ پھر کہتا یا سالم، سالم نے پھر نہیں دیکھا۔ وہ بیٹھ گیا، کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فَهَزَّهُ هَزًّا، اس کو ہلا کے کہتے ہیں یا سالم۔ سالم بلا کیوں نہیں دیکھ رہا تھا؟ کیونکہ اس کے سامنے قرآن کھلا ہوا تھا۔ سالم نے جب یوں سر اٹھایا تو اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی رم جم جاری تھی۔ گورنر وقت کہتا ہے سلم بدالک، آپ کو کیا چاہیے مجھے بتاؤ۔ اس بھائی سے گزارش کریں کہ یہ بیٹھ جائیں۔ یہ پانی سے زیادہ یہ ہے کہ یہ بات سمجھ لیں گے تو یہ جنت کے حوض کوثر سے پئیں گے انشاءاللہ۔ سالم مسکرا کے کہتے ہیں مجھے کہہ رہے ہو کہ میں مانگوں؟ تمہیں پتہ ہے میں کہاں بیٹھا ہوں؟ بیت اللہ میں بیٹھا ہوں۔ تمہیں پتہ ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ کتاب اللہ۔ اور میں تو بیت اللہ میں بیٹھے بھی اپنے رب سے دنیا نہیں مانگ رہا، جنت ہی مانگ رہا ہوں جو سب کچھ دے سکتا ہے۔ تو دے بھی نہیں سکتا، تو اس سے میں کیا مانگوں گا؟ یہ جو استغنائیت ہے یہ قرآن عطا کرتا ہے۔ تو اگر آپ اس بات پہ تھوڑی سی ہمت باندھیں تو میں ایک چھوٹی سی گزارش کر دوں، اس سے تعلق بنانے کا ایک چھوٹا سا طریقہ۔ آپ پھر انشاءاللہ ساتھ بھی دیں گے نا۔ مہینے کے کتنے دن ہوتے ہیں؟ ایک دن میں کتنی نمازیں؟ 5۔ ہر نماز کا ڈیوریشن کتنا ہوتا ہے اذان سے جماعت تک؟ ہاں 15 سے 20 منٹ۔ کون بتائے گا میرا محترم کہ 15 منٹ اگر قرآن کھول کے پڑھا جائے تو کتنے صفحے پڑھ سکتے ہیں؟ چلو آپ 2 پاؤ نہیں کہیے، چلو 4 صفحے کہہ دیجئے۔ اگر 4 صفحے آپ ایک نماز پہ پڑھیں تو 5 نمازوں پہ کتنے ہوئے؟ 20۔ 20 کو آپ 30 سے ملٹیپلائی کریں، ضرب دے کتنے ہو گئے؟ 600۔ آپ قرآن مجید کا نسخہ کھول لیں، اس کے 604 صفحے ہیں۔ آپ کچھ بھی نہ کریں، صرف وقت پہ آ کے وضو کر کے آ کے قرآن کھول کے بیٹھ جائیں،
ہر مہینے آپ کا قرآن ختم ہو جائے گا۔ اور میں جانتا ہوں ان لوگوں کو، ان میری آنکھوں نے دیکھا وہ ان لوگوں کو جن کو قرآن سے اتنی تڑپ ہے، اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ صبح نماز پڑھ کر انہیں قرآن شروع کیا، 11 بجے تک 14 پارے پڑھے، پھر ناشتہ کیا، پھر پڑھنا شروع کیا، عصر کی نمازیں بھی پڑھائیں اور پورا قرآن سنا کے گھر گئے۔ آپ نے سنا ہوگا ایک نام حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ، اس کا نام تو سنا ہے نا؟ یہ ان کے سسر تھے۔ ارض پاکستان کی مٹی نے اس جیسا انسان ابھی تک پیدا نہیں کیا، اتنے ذہین تھے، وہ ڈرتے اخبار نہیں پڑھتے تھے، وہ بھی یاد ہو جاتی تھی۔ تو جب وہ آخری دنوں میں بیمار ہو گئے نا، تو ہم اتفاق سے کچھ ہمارے درس پہ میں گیا تو ان کے جو ساتھی تھے وہ بھی زندہ ہیں، پروفیسر ہیں، تو بتانے لگے کہ چونکہ تعلق بڑا مضبوط تھا تو گھر سے پیغام آیا کہ آپ کے وہ دوست ہیں، ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے کہ زیادہ نہ پڑھیں، بیمار ہو جائیں گے، تو آپ یہ ان کو سمجھائیں کہ چلو منزل تھوڑی پڑھ لیا کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت اگر ڈاکٹرز نے منع کیا ہے تو پھر آپ تھوڑا پڑھ لیا کریں۔ کہتے ہیں ان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، میں پڑھتا کتنا کو، لو 10 پارے تو پڑھتا ہوں اور میں کتنا کو پڑھ لیتا ہوں۔ یہ ابھی 10 پارے ان کے لیے، اور بتا رہے تھے کہ اتفاق سے ان کا درس تھا، میں اس ہستی کی بات کر رہا ہوں جو مدینہ یونیورسٹی گئی تھی پڑھنے کے لیے، تو انہوں نے کہا پڑھے نہیں ہمیں پڑھائیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں جو علامہ احسان الہی ظہیر کے سسر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کمال کا حافظہ دیا تھا۔ تو کہنے لگے کہ آج میں نے جانا ہے تو کیوں بھی آج قرآن میں ختم کر لیں، تو صافات پہ پہنچے تھے، حافظ یہاں بیٹھے ہیں، صافات سے کتنے پارے بنتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا حافظ جی ٹھیک ہے، تو انہوں نے والصافات صفاً شروع سے کیا، اور پہلی رکعت میں انہوں نے الحدید پہ آگے ختم کیا، دوسری رکعت میں حدید سے شروع کیا، قرآن ختم کیا۔ کہتے ہیں باقی پہ 6 رکعتیں آپ پڑھ لینا، میں ذرا لیٹ ہو رہا ہوں۔ لیکن یاد رکھنا کچھ باتیں آپ کو مشکل لگ رہی ہیں، لیکن جب آپ کرنا شروع کر دیں گے تو یہ مشکل نہیں لگیں گے۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ جبیل سے چلتے تھے، مکہ آتے تھے، 7 گھنٹے کا ان کا راستہ ہوتا تھا، آتے 15 ڈرائیو بھی کرتے، 15 پارے بھی پڑھتے، عمرہ بھی کرتے، واپسی ڈرائیو بھی کرتے، 15 پارے بھی پڑھتے اور گھر چلے جاتے۔ قرآن سے رغبت بڑھائیے۔ اور میں آپ کی خدمت میں ایک ادباً گزارش کروں گا، اگر آپ سرور چاہتے نا زندگی میں، تو ہر نئے دن کا آغاز قرآن کی تلاوت سے کیا کریں۔ یہ سفید داڑھی والے مبارک لوگ بیٹھے ہیں، بزرگوں سے آپ پوچھئے، ہم تو بہت چھوٹے ہیں لوگ، آپ ان سے پوچھئے، پرانے لوگوں کی عادت ہی یہ تھی کہ صبح نماز کے بعد عورتیں دودھ دہی لسی کو ہاتھ ہی نہیں لگاتی تھی جب تک قرآن نہیں پڑھ لیتی تھی۔ کیوں جی ایسا ہی تھا نا جی، برکت تھی ان کے اندر۔ آج اٹھتے جاتے ہیں تو ابھی اٹھنے کے بعد پہلا کام یہ ہوتا ہے، وہ ڈان نہیں آئی، وہ جنگ نوائے وقت نہیں آئی، اور میرے پیارے بھائی ضرور پڑھیں، لیکن پہلے وہ تو خبریں پڑھیں جو اللہ نے اتاری ہیں۔ یہ ڈان نوائے وقت جنگ میں تو پتہ نہیں کتنے 50 جھوٹ ہوں گے، ان سچی خبروں کو پہلے پڑھو جس میں اللہ نے تمہاری عزت رکھی ہے، تمہارے لیے برکت رکھی ہے۔ تو کیا خیال ہے صبح اٹھ کے پڑھا کریں گے؟ جتنی آپ کو ہمت ہے، میں پابندی نہیں آپ پہ لگا رہا، میں صرف گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارا تعلق بلٹ ہونا چاہیے قرآن سے، اس کے بغیر جو ہے وہ دن جو ہے وہ گزرنا نہیں چاہیے جب تک میں قرآن نہ پڑھ لوں۔ پڑھا کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ہے پہلا اصول، اس بندے کی تجارت کبھی بھی نقصان دہ نہیں ہو سکتی۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، دوسرا اصول قرآن نے دیا ہے، جس بندے کی تجارت کو کبھی بھی خسارہ نہیں ہوتا، جو نماز کا پابند ہوتا ہے۔
بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ ہوتی ہے تو بورڈ آف گورنرز کی میٹنگ جب عمر بلایا کرتے تو ایجنڈا شروع ہوتا تو پہلی شک ایجنڈے کی یہ ہوتی ان اہم امورکم عندی الصلاۃ. مجھے یہ بتاؤ نماز پابندی سے پڑھتے ہو؟ اپنے اپنے معاشرے میں کیا رعایا کو نماز کی پابندی کرواتی ہو؟ پہلا سوال یہ ہوتا، اور ساتھ ہی اسٹیٹمنٹ جاری کرتے. کیوں؟ من حافظ علیہا من حفظها وحافظ علیہا فقد حفظ دینہ ومن ضیعها وهو لما سواہ اضیع. جس نے نماز کی حفاظت کر لی اس نے صرف نماز نہیں اپنے پورے دین کی حفاظت کر لی، اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا وہ کبھی بھی کوئی کام صحیح نہیں کر سکتا. وہ عبد الرحمن بن عوف بیچارے سارا کچھ تو مکے چھوڑ آئے، بیوی بچے مال و دولت، امیر ترین آدمی تھے، بس کچھ ساز و سامان جو ہاتھ میں لا سکے، مکھن کی ٹکیاں لے آئے. جب آئے تو اللہ کے رسول نے وہ مواخات قائم کر دی جس کو اخوت اور بھائی چارہ کہتے ہیں. صحابی نے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول بس یہ میرے بھائی ہیں، آدھا مال ان کا. انہوں نے کہا اللہ جزاک اللہ خیر، میں نہیں لوں گا، دلنی علی السوق، مجھے بس بازار کی راہ دکھا دو، کہاں ہے بازار. چند دنوں میں اللہ نے پھر وارے نیارے کر دی. لوگوں نے کہا کہ آپ مٹی کا سودا کرتے ہیں، سونے کے بھاؤ بک جاتی ہے، وہ آپ کے پاس کیا اصول ہیں، کیا آپ کے پاس یہ راز ہے؟ ہم اس سے تو کوئی پوچھے نا آج کل کیا کر رہے ہو، کہتا ہو نہیں جی وہ لائنیں تو نہیں بتائی جاتی. تو انہوں نے کہا باقیوں کو ہی بلا لو، میں ان کو ہی بتا دیتا. تو انہوں نے جو 3 لائنیں بتائی تھی نا، ان میں سے پہلی بات یہ تھی، کہتے میں نے آج تک تجارت کی وجہ سے نماز نہیں چھوڑی. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. اللہ نے ایسے لوگ رکھے ہیں تجارت کبھی بھی ان کو ذکر سے بھی غافل نہیں کرتی، نماز سے بھی غافل نہیں کرتی. یہاں رک ایک چھوٹی سی بات میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. وہ نماز کا ہی وقت تھا نا، کہتی عصر کی نماز تھی تو گھوڑے آئے سیدنا سلیمان کے پاس. ایسے ہی ہوا تھا جی، سنا ہے قصہ آپ نے؟ فطفق مسحا بالسوق والاعناق، نماز ہو گئی لیٹ. نے کہا اچھا نماز لیٹ ہو گئی، حالانکہ گھوڑے جو ہے وہ تو جہاد کے لیے ہی تھے نا. انہوں نے کیا کیا؟ کیا جی؟ ذبح کر دی. نماز کا خیال کرتے وقت انہوں نے یہ کام کیا تو اللہ نے اس کا آلٹرنیٹ کیا دیا؟ کہا میرے بندے تو نے گھوڑوں کی قربانی دے دی ہے کہ میری نماز لیٹ ہوئی ہے، آج کے بعد گھوڑے نہیں، میں تمہیں ہوا کا تخت عطا کر دیتا ہوں. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب غدوها شهر ورواحها شهر. وہ ہوا کا تخت بنتا، اس پہ بیٹھتے، 1 مہینے کے سفر و صبح سے زور تک طے کرتے. آپ نماز کی پابندی کر لیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میری دکان کا پروفٹ 5000 ہے وہ 10000 ہوگا. یقین فرض ہے، یقین شرط ہے. اس لیے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عالمی منڈی میں صف اول کے تاجر تھے. لوگ اٹلی کے کنارے سے چلتے جہاں آگے دنیا ختم ہو جاتی، آج بھی نہیں ہے، پانی ہے. تو کہتے تھے وہ اکاز منڈی جانا ہے، ذوالمجاز جانا ہے اور مجنہ جانا ہے. تو ملنا کس کو ہے؟ بس جا کے عبد الرحمن بن عوف اور عثمان کا نام پوچھ لینا. یہ دھوکہ کھا تو لیں گے لیکن دھوکہ دیں گے نہیں، یہ سچ بولیں گے.
دوسرا انہوں نے راز یہ بتایا کہ جب سے اللہ نے مجھے سمجھ دیا نا، میں نے آج تک تجارت میں جھوٹ نہیں بولا۔ یہ تھوڑا سا مشکل کام نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں چلتا، بلکہ سچی بات ہے ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ہم تو ویسے ہی وہ مبتدی طلباء کی طرح کوئی بات استاد سے سن کے کر لیتے ہیں۔ وہ آج کل جھوٹ کی بھی نئی نئی قسمیں آ گئیں۔ بندہ اپنے آفس میں بیٹھا ہوگا، جی سر باس سے ملنا ہے، وہ اپنی چیئر پہ کھڑا ہو کے نا کہتے ہیں اس وقت باس اپنی سیٹ پہ نہیں ہے۔ کیا کمال کی یار فقاہت ہے! میں تو حیران رہ گیا کہ ایسی بھی چلاکی ہے کہ، لیکن یاد رکھنا من عاش بالمکری مات بالفقری، جو مکاری کر کے زندہ رہتا ہے وہ مرنے سے پہلے ایمان اور مال دونوں سے فقیر ہو چکا ہوتا ہے۔ المکر والخداع فی النار، مکاری کرنے والا اور دھوکے باز جو ہے یہ جہنم میں جائے گا۔ اور تیسرا عبد الرحمن بن عوف کہا کرتے تھے کہ میں نے کبھی نشہ نہیں کیا، سنت سمجھ کے تجارت کرتا ہوں، کبھی پریشانی نہیں ہوئی۔ میں نے جانور جب بھی خریدے تو 3 دن سے زیادہ اپنے پاس نہیں رکھتا۔ ایک دن میں نے 1000 اونٹ خرید بیٹھا، کوئی بندہ ہی نہیں آیا، 3 دن گزر گئے۔ میں نے ایک شخص آیا، اس نے کہا اچھا جتنے کا مال تم نے خریدا نا اتنے کا مجھے دے دو۔ میں نے کہا اٹھاؤ، لیکن اللہ نے عقل دی تھی۔ میں نے کہا اچھا سنو، یہ رسی میں نے اتارنی ہے، تو 1000 اونٹ کی رسی اتاری، ایک ایک رسی 1 درہم کی بیچ کے 1000 کا پروفٹ وہاں سے بھی آ گیا۔ ہم لوگ اتنے بیچارے سیانے لوگ ہیں کہ وہ کھل بنولا رکھ لیتے ہیں کہ چلو 2.5 سال تک اس کو رکھیں، جب پتہ چلے گا کہ کسی کی بھینس دودھ نہیں دیتی، مہنگی بھی خریدیں گے، وہ 2.5 سال کے بعد آدھی قیمت کی ہوئی ہوتی ہے۔ پھر کوئی پڑا ہوتا ہے کارڈیالوجی میں، پھر کوئی کہاں پڑا ہوتا ہے، نہیں کو ملتا تو حضرت مفتی صاحب کے پاس آ جاتے ہیں، پھر دامی کر دو، ڈاکٹر نے تو جواب دے دیے۔ لا يحتکر الا خاطئ، حدیث کہتی ہے گنہگار انسان ہے جو اس طرح ذخیرہ اندوزی کرتا ہے۔ وہ امت کو ضرورت ہے اس سامان کی، اور وہ صرف اپنا مال اور ریٹ بڑھانے کے لیے ذخیرہ کرتے، یہ گناہ ہے، تو ظلم ہے معاشرے کے ساتھ۔ اس لیے اللہ عز و جلال سے دعا کیا کریں، یا اللہ حلال دے، پاکیزہ دے اور وافر دے کہ یہ حرام کے بارے میں کبھی سوچے ہی نہ۔ بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں، ہم کسی سے نہیں مانگ رہے، اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے جب اللہ سے مانگو خوب سیر ہو کے مانگو، اس سے بڑا کوئی دینے والا نہیں۔ نماز کی جو پابندی کرتا ہے میرے بھائی، اس کی کبھی بھی تجارت خسارے میں نہیں ہوتی۔ آپ کتابیں کھول کے دیکھیے، آج تو بادشاہ لوگ ہیں نا کہ 22.5 کروڑ عوام ہے اس پاکستان میں، تو کتنے کروڑ نمازی ہیں؟ اب بولے نہیں ہیں۔ اور دعویٰ کیا ہے کہ جتنی رحمتیں نا سعودیہ کی بھی اور باقی دنیا کی پاکستان میں آنی چاہیے، اور نماز کتنے پڑھتے ہیں؟ بھائی کے ہی قول لے لیجیے 2%۔ نماز کے بغیر کوئی سکون نہیں، اور میں یہ دعوی سے کہہ سکتا ہوں، اس بات میں بھی اللہ عز و جلال کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، دنیا کی ہر پریشانی کا علاج اللہ نے رکھا ہی نماز میں۔ دیکھیں میرے اور آپ کی اور پوری دنیا کے سائنٹسٹ، ان کے ہاتھوں میں کوئی طاقت اور پاور نہیں ہے کہ وہ چاند گرہن، سورج گرہن کی کوئی حالت بدل سکیں، اور آج تک اس کے بارے میں کوئی ریسرچ بھی نہیں پہنچی۔ اور میں ایک دن پڑھ رہا تھا، وہ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، جب سورج غروب ہوتا ہے تو وہ اللہ کے عرش کے نیچے جا کے سجدہ ریز ہوتا ہے، پھر اللہ فرماتے ہیں جاؤ دوبارہ طلوع ہو جاؤ۔ تو نیوٹن صاحب کہنے لگے کہ نہیں، 7ویں آسمان پہ تو نہیں جا سکتا سورج، 4تھے آسمان پہ جا سکتا ہے۔ فیصا غور صاحب کہنے لگے کہ نہیں، 3رے آسمان تک جا سکتا ہے۔ میں سوچ رہا تھا بھی وہاں تمہارا ابا لے کے جاتا، تمہیں کیا پتہ آسمان کیا ہے؟ جس کا رب پہ ایمان ہی نہیں ہے اس کو کیا پتہ ہے؟ حدیث کہتی ہے زمین و آسمان کا خلا 500 سال کا ہے۔ کتنا فاصلہ؟ 500 سال کا۔ اور آسمان کی تھکنس جو ہے، حدیث منال کہتی ہے وہ تھکنس بھی اس کی جو ہے وہ 500 سال ہے اس کا سفر۔
انسان کی عقل وہاں تک سفر ہی نہیں کر سکتی ہے۔ اسی طرح 7 آسمان اور 7 آسمانوں کے اوپر سمندر ہے، اور اللہ ذوالجلال کا پھر عرش ہے، ان کو کیا پتا کہ آسمان کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات سمجھائی ہے وہ سمجھنے والی یہ ہے، اس نماز کو کب اختیار کیا ہے؟ جب بھی سورج اور چاند گرہن ہو تو حکم کیا ہے؟ فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ، فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ ساتھ ہی سورج بھی صاف ہو جاتا ہے، چاند بھی صاف ہو جاتا ہے۔ اگر آسمانی آفتوں کو دور کرنے کا علاج نماز ہے تو زمینی معمولی آفتوں کا علاج نماز میں نہیں ہے؟ میری اور آپ کی ہر پریشانی کا علاج اتنا ہی دور ہے جتنا میرا اور آپ کا ماتھا اور پیشانی زمین سے دور ہے۔ آپ میں سے کون ہے جس نے کبھی سفر کیا ہے؟ ویسے دعا میری یہ ہے کہ اللہ آپ سب کو اپنے گھر لے جائے۔ کون کون کبھی جہاز پہ بیٹھا ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کر۔ آپ تو سارے ڈر رہے ہیں، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، آپ میرے محترم ہیں، میرا مقصود صرف آپ کو بات میں ساتھ ملانا اور کچھ کہنا نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا جو یہ لینڈ کرتا ہے جہاز تو ابھی دروازہ نہیں کھلا ہوتا تو 1 سے 10 لوگ جو ہیں وہ آ کے کوئی ٹارچ سے اس کا جو نا وہ ٹائر چیک کر رہا ہے، کوئی کچھ چیک کر رہا ہے۔ وہ آئے، وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کو کیا پرابلم ہے؟ چیک کرتے ہیں کہ دوبارہ اس نے اڑان بھرنی ہے تو کسی قسم کی کوئی چیز فالٹی تو نہیں ہوگی، کوئی چیز ایسی نظر آئے، کوئی چیز تاکہ اس کو سیٹ کر سکیں۔ میرے رب کے نظام کو دیکھیے، یہ جہاز جو ہے نا، یہ بیٹھے ہیں جتنے، ان کی اڑان، جہاز تو ان کے ہاتھوں سے بنا ہے نا، وہ انسان کے ہاتھوں سے بنا ہے نا۔ اس نے ایسے لاکھوں جہاز اڑا دیے ہیں، لیکن اڑانے والا کون ہے؟ یہ انسان۔ اور اس کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس انسان کو اللہ 5 مرتبہ اپنے سامنے کھڑا کرتے ہیں۔ اگر اس کے دماغ یا بالوں سے لے کے پاؤں تک کسی قسم کا کوئی پیچ ڈھیلا ہو جائے، کوئی فکر میں ٹیڑھ پن آ جائے، کوئی پریشانی ہو تو نماز پڑھتے پڑھتے وہ ٹھیک ٹھوک کر کہتے ہیں چلو دوبارہ اڑو۔ پریشانی کیا؟ 5 مرتبہ یہ کام ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم جو 5 نمازوں کا پابند ہوتا ہے اس طرح اٹا ہوتا ہے، کبھی کبھی پریشانی سے ادھر اللہ اکبر ہوتی ہے، سلام پھیرتے ویسے ہی بھولا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں پریشانی کیا تھی۔ وہ اس لیے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول کہتے ارحنا یا بلال، اور بلال تکبیر کہو کچھ سکون مل جائے۔ ہم میں سے اگر قاری صاحب کو اللہ سلامت رکھے کوئی لمبی قرات کر دے تو ہم بولتے نہیں، ہم کہتے ہیں انقذنا یا امام، امام صاحب جان چھوڑ دے، آئندہ اتنے نہیں ہوں دے۔ فرق ہے۔ مولانا عبدالجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ جب وہ نماز پڑھاتے تھے بہت روتے تھے۔ اتفاق سے جس شخص نے نماز پڑھنی ہوتی نا تو پوچھنا ابھی وہ وہاں جانا، کہتے ہیں اچھا اور رونا علی مسجد جانا ہے۔ جب وہ نماز پڑھتے تھے وہ ایک شخص آیا تو اتفاق سے رکوع میں گئے ہوئے تھے، تو وہ بندہ نا تھک گیا تو نماز چھوڑ کے چلا گیا۔ وہ اگلے دن آیا تو پھر نماز کا ٹائم تھا، وہ پھر بھی رکوع میں تھے، تو وہ کہتا ہے کل سے یہ رکوع میں ہی ہے۔ اسی طرح ان کی عادت تھی جمعہ کے دن عصر سے شام تک اپنا دروازہ نہیں کھولتے تھے۔ ہم تو بادشاہ نا، ہمیں تو مجبوری ہوتی ہے، لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ وہ کہتے تھے آج اللہ کے رسول کا حکم ہے کثرت سے درود پڑھو، عصر سے شام تک جمعہ کے دن جو مانگو گے اللہ پورا کرے گا۔ اور درود نعمت اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، یعنی اللہ کے رسول نے فیصلہ ہی کر دیا اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، دنیا جہان کے غم ختم ہو جاتے ہیں اور گناہ بھی کو نہیں بچتا، سارے بخشے جاتے ہیں، بس درود پڑھ لو۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ نماز، کتابیں یہ کہتی ہیں جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، کہتا ہے ضرورت بھی نہیں ہے، معاند ہے، یہ بندہ اگر فوت ہو جائے لا یغسل، اس کو غسل کی ضرورت نہیں ہے، لا یکفن، اس کو کفنانے کی ضرورت نہیں ہے، ولا یصلی علیہ، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، ولا یدعا لہ بالمغفرہ،
اس کی بخشش کی دعا نہیں کی جائے گی۔ وَلَا يُدْفَنُ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کی قبرستان میں سے دفنایا نہیں جائے گا۔ وَلَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرُ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمُ، صحیح بخاری میں بھی روایت آئی ہے کہ اگر ایسا بے نماز چلا گیا ہے تو اس کا بیٹا اس کا وارث نہیں بن سکتا۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، 24 گھنٹے ایک دن کے ہوتے ہیں، کتنے؟ اگر 5 نمازیں پڑھیں تو کتنا وقت لگے گا؟ اور یہ تو آپ جیسے نیک لوگوں کی دل لگا کے نماز گھنٹہ کہہ دی نا، آدھے گھنٹے میں لوگ فارغ ہو جاتے ہیں، آپ گھنٹے کی بات کر رہے ہیں۔ 23 گھنٹے میں اپنے لیے خرچ کروں اور اپنے رب کے لیے میں 1 گھنٹہ بھی نہ نکالوں؟ جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے ساری نعمتیں دیں، کتنا کو وقت لگتا ہے؟ اور ہے بھی میرے لیے، اللہ کو محتاجی کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم سارے کے سارے اگر لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، آدم سے لے کے قیامت تک آنے والے انسان اور آدم کی اولاد اکٹھے ہو جائیں اور سارے نیک بن جائیں، میری حکومت پھر بھی نہیں بڑھنی۔ سارے تم افجر ہو جاؤ، فاجر ہو جاؤ، میری بادشاہی میں کوئی نقص نہیں آنا۔ نماز میں اپنے لیے پڑھتا ہوں، میرے رب کو کوئی محتاجی نہیں ہے، تو میں اپنے لیے پڑھتا ہوں۔ اللہ حضرت جلال مجھے اور آپ کو نماز کے پابند بنائے۔ وہ اتفاق سے اللہ کے رسول دیکھ رہے تھے تو ایک غلام نماز پڑھ رہا تھا، نماز بڑی خوبصورت پڑھی، سلام پھر کہتے ادھر آؤ، آج سے تم آزاد ہو۔ پوچھنے والے نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیا؟ کہا اتنی پیاری نماز پڑھنے والا غلام نہیں رہ سکتا۔ اگر نماز غلامی سے آزادی دے سکتی ہے تو دنیا کی مصیبتوں اور جہنم سے بھی آزادی دلا سکتی ہے۔ من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق۔ 40 دن جو باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہے، 2 انعام ملتے ہیں، ایک وہ منافق نہیں ہوتا اور دوسرا جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق سے نوازے۔ تیسرا اور آخری اصول، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيًا۔ جو لوگ اللہ کی کلام پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، پہنچاتے ہیں، پھر نمازوں کے پابند بن جاتے ہیں، ساتھ خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا ہے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے، جو ہم نے دیا ہے۔ وہ قارون تھا نا، وہ کہتا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میرے لینتھ ایکسپیرینس کی وجہ سے ملا ہے، یہ میرے پاس ٹرکس ہیں، یہ میری پاور ہے، سوچ ہے، جس وجہ سے میں نے مال لی۔ اللہ نے کہا اچھا، اس کا مطلب میں نے نہیں دیا، تم نے خود لیا۔ وہ ایک دن جب وہ کنگھی کر کے نکلا نا، حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری میں، مرجل جمتہ، اپنے بالوں میں کنگھی کی ہوئی ہے، فی حلت تعجب، کپڑوں کو پکڑ پکڑ کے دیکھتا ہے، کیا کمال کی پوشاک پہنی ہوئی میں نے۔ جب چل رہا تھا تو زمین تو اللہ نے بنائی ہے، اللہ نے زمین سے حکم دیا پکڑ لو، فاخذت الارض، زمین نے پاؤں پکڑ لیا، کہتا ہاں کیا ختم، نیچے جانا شروع ہو گیا۔ یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے جب اللہ کے رسول نے بتائی، فرمایا فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وہ زمین میں دھنستا ہی جا رہے ہیں اور قیامت تک دھنستا ہی چلا جائے گا۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دون اللہ، ہم نے اس کو زمین میں دنسا دیا، کچھ چھڑانے ہی نہیں آیا۔ لیکن نماز کی بات آپ نے سنی ہے، آپ نے قرآن کی بات سنی ہے، آپ نے تیسری بات سن رہے ہیں جو آخری میری بات ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا کریں، صدقہ کیا کریں۔ خرچ کرنے کا معنی صرف مال خرچ کرنا نہیں ہے،
خرچ کرنے کا مطلب ہے اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے لیے خرچ کریں، مال خرچ کریں، اچھی رائے دیں، اچھا مشورہ دیں، اور جو صلاحیتیں اللہ نے عطا کی ان کو دین کی سربلندی کے لیے وقف کریں۔ ہم صدقے کا معنی صرف یہ سمجھتے ہیں کہ بس جی مال دے دو اور فارغ۔ حدیث کہتی ہے کل تحمیدۃ صدقہ، الحمدللہ کہو یہ بھی صدقہ ہے، کل تکبیرۃ صدقہ، اللہ اکبر کہو گے یہ بھی صدقہ ہے، واستغفر اللہ، استغفر اللہ کہو گے یہ بھی صدقہ ہے، کل تہلیلۃ صدقہ، لا الہ الا اللہ کہو یہ بھی صدقہ ہے، کل تکبیرۃ صدقہ، اللہ اکبر کہو یہ بھی صدقہ ہے۔ اور فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، کسی مسلمان بھائی کو مسکرا کے ملنا بھی بہت بڑا صدقہ ہے۔ ادخال السرور فی قلب مسلم صدقہ، کسی مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ الامر بالمعروف صدقہ، نیکی کا حکم کرنا بھی صدقہ ہے۔ والنہی عن المنکر لک صدقہ، برائی سے منع کرنا بھی صدقہ ہے۔ اماطتک الاذى والشوک والحجر عن الطریق لک صدقہ، راستے میں جا رہے ہو پتھر کانٹے ہڈی نظر آئی اٹھا کے راستہ صاف کر دو یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے۔ تو مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہو 3 دن سے زیادہ یہ بھی صدقہ ہے۔ کل قرض صدقہ، کسی کو تم قرض دیتے ہو یہ بھی صدقہ لکھا جاتا ہے۔ اور فرمایا کل کلمۃ طیبۃ صدقہ، ہر اچھی بات بھی صدقہ ہے۔ اللہ کے رسول نے کچھ 36 قسمیں بتائی ہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول پیسے تو نہیں ہیں پر میں صدقہ کرنے لگا ہوں۔ کہتے ہیں صدقہ کرنے کے پیسے نہیں ہیں تو کس کا صدقہ کرو گے؟ کہتے ہیں انی اتصدق بعرضی، مجھے جو مرضی گالی دے جو مرضی کہے میں نے آج کے بعد غصہ نہیں کرنا۔ فرمایا تیرا صدقہ اللہ نے قبول کر لیا۔ ہم تو چونکہ بہادر آدمی بنتے ہیں، لو جی لو گال کٹ کے جائے تو جائے کتھے، اینٹ کا جواب پتھر آنا چاہیے۔ پتہ نہیں یہ کہاں روایت ہے؟ اور روایت تو یہ بتاتی ہے کہ عدی بن حاتم صحابی کو گالی دی، گالی دینے والے نے۔ وہ غلام سے کہتے ہیں ذرا جاؤ اس سے پوچھو بھائی آپ کھانا پسند کریں گے، میں آپ کو کھانا پیش کروں۔ گالی کے مقابلے میں کھانا پیش کر رہے ہیں۔ اور یہاں میں رک کے ایک بات کہوں گا، یہ آیت زندگی میں ایک مرتبہ اکیلے بیٹھ کے ضرور پڑھنا۔ یہ سورۃ الفاتر کی آیت ہے، آخری رکوع سے پہلے رکوع کی دوسری آیت ہے، ایک مرتبہ پڑھنا اور زندگی میں اختلافات آپ کے ختم ہو جائیں گے۔ میری تو سمجھ سے یہ باہر ہے کہ اگر مجاہد صاحب جو ہیں اس کا اور میرا اللہ نہ کرے جھگڑا ہو جائے کہ رومال کے بارے میں، یہ کہیں کہ 4 میٹر ہے میں کہوں 3 میٹر، تو کوئی اس جھگڑے کو ختم کرنے کا کوئی تک بنتا ہے کہ میں ان کے گلے پڑ جاؤں وہ میرے گلے پڑ جائیں؟ کوئی بنتا ہے جی کچھ؟ وہ مجھے گالیاں دے، اتنا ہی ہوگا نا کہ انہوں نے 4 میٹر کہا ہے میں نے 3 میٹر کہا ہے، میں کہوں گا مجاہد صاحب ہم نے اس کی پیمائش کر لیں، بعد میں پتہ چلا وہ 4 میٹر ہے تو مجھے کیا کہنا چاہیے؟ مجاہد صاحب میں معذرت کرتا ہوں، میں نے آپ کا وقت ضائع کیا، آپ سچ کہہ رہے تھے۔ اور اگر 3 میٹر نکل آئے تو وہ یہ لفظ بول دیں گے، کوئی جھگڑا ہوگا؟ لیکن یہ اس وقت تک معاشرے کے جھگڑے ختم نہیں ہوں گے جب تک آپ کے دل میں مسلمانوں کی محبت نہیں ہوگی۔ مسلمانوں کا احترام کرنا سیکھیں، عزت دیں گے آپ تو اللہ آپ کو عزت دیں گے۔ آپ لوگوں کے دامن خوشیوں سے بھریں گے تو ساری خوشیاں آپ کی طرف آ جائیں گی۔ اس لیے رکھ پت رکھا پت، عزت کرو اور عزت کرواؤ، یہ اللہ نے قانون رکھا ہے۔ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے دوسرے کے لیے پسند کرو۔ اس محبت کو پیدا کرنے کا ایک چھوٹا سا نسخہ بتا دوں جس پہ پیسے نہیں لگتے، بتا دیں جی، آج کے بعد کیا کریں گے انشاءاللہ۔ نماز تو پڑھتے نا آپ، صف بناتے ہیں نا، کیسے بناتے ہیں؟ من سد فرجہ، 1892 نمبر روایت سلسلہ صحیحہ کی، من سد فرجہ، جو صف بناتا ہے محبت، مودت، الفت، اجتماعیت، سنت کے مطابق صف بناتا ہے، پاؤں کے ساتھ پاؤں اپنے بھائی کی اس طرح لگا لیتا ہے، پیچھے سے ایڑیاں برابر، قبلہ رخ ہے، زیادہ بھی نہیں کھولتا اور بالکل اپنے پاؤں ساتھ بھی نہیں ملاتا، اپنے جسم کے مطابق کھولتا ہے۔
پاؤں کے ساتھ پاؤں اس طرح لگا لیتا ہے کہ کوئی خلا نہیں بچتا. ادھر یہ کام کرتا ہے، ادھر اللہ جنت میں اس کا گھر بنا دیتے ہیں. وَرَفَعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً، اور اس کے درجوں کو بھی بلند کر دیتے ہیں. اور ساتھ حدیث کہتی ہے لَتُصَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ، تم صفوں کو درست کیا کرو وگرنہ تمہارے چہروں میں بھی اختلاف پیدا ہو جائے گا. کیا مطلب؟ اختلاف آئے گا. مل کے کھڑے ہوگے دل بھی ملیں گے. وہ کیا شعر ہے جی، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. کیا معنی ہے اس کا؟ وہ محمود کون تھا اور ایاز کون تھا؟ یہی تو سکھایا ہے نماز نے ہمیں کہ بادشاہ بھی ایک قدم آگے نہیں کھڑا ہو سکتا، اس کو لائن بنا کے کھڑا ہونا پڑتا ہے. اگر ہم یہاں کے بھی ایک دوسرے سے پاؤں نہیں ملا سکتے تو مسجد سے باہر نکل کے ہمارے دل کیسے ملیں گے؟ اور یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے. تو میں بات کر رہا تھا خرچ کرنے کی، میں اس بات کو جلدی سے مکمل کر دوں. پتہ ہے خرچ کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا فائدہ ہے کہ کسی کا جسم بیمار ہے، جسمانی بیماریاں ہیں، تو علاج چاہتے ہو تو صدقہ کرو. داؤ مرضاکم بالصدقہ. ساتھی بیان کرتا ہے ماں جو ہے وہ قومے میں گئی ہوئی ہے، آفس میں ہے، کال آئی کہ جلدی سے پہنچو ہاسپٹل. جلدی سے لاک کیا، گاڑی میں بیٹھنے لگا تو ایک ٹوٹی ٹانگ والی بلی کو دیکھا. جلدی سے ایک بقالے پہ گیا، وہاں سے دودھ لیا، بلی کو دودھ پلایا. وہاں گیا، اس خوف سے گیا کہ کال آئی، یہ لگتا ہے کہ ماں اللہ کے سپرد ہوگی. لیکن وہاں جب گیا تو کمرے میں ماں نہیں ہے. پوچھا جی ماں کدھر؟ کہتے ہیں وہ تو دوسرے کمرے میں نعش میں منتقل ہوگی. کہا وہ کیسے؟ جب وہاں گیا تو وہ ماں جو قومے میں تھی وہ مسکرا رہی تھی. ماں کیا ہوا؟ کہتے بیٹا بس خواب آئی ہے کہ ٹوٹی ٹانگ والی بلی دعا کر رہی تھی کہ اس کو شفا دے دے، اللہ نے شفا دے دی. ساتھی کو کینسر ہو گیا، بیرون ملک رپورٹس لی گئی، کہتے ہیں بس واپس نہیں جا سکتے، یہ آخری مرحلہ ہے. کہا نہیں میں اپنے بچوں کو ملنے جاؤں گا، یہ نہیں ہو سکتا. واپس آیا، گزر رہا تھا گوشت والے کے پاس، دیکھا کہ ایک عورت بوڑھی اماں چند ٹکڑے اٹھا رہی ہے. پوچھا آپ کیا کر رہی ہو؟ میری ماں. کہتی بیٹا سال کے بعد اپنے بچوں کو گوشت کھلاتی ہوں، سال گزر گیا ابھی تک گوشت نہیں کھلا سکی، تو کچھ ٹکڑے اکٹھے کر رہی ہوں، شاید کوئی بات بن جائے. برداشت نہیں کر سکا. اس سے کہتا ہے آج کے بعد یہ عورت آئے پیسے مجھ سے لینا، اس کو گوشت دے دینا، اب بھی ہے تو کوئی دے دے. کہتے اب تو ایک پاؤزہ ہے. کہا یہ دے دو. وہ دے کے واپس آیا، کچھ دن رہا. واپس جب پہنچا بیرون ملک، فَأَجْرَوْا لَهُ الْفَحُوصَاتِ الطِّبِّيَّةِ، جب اس کی رپورٹس میڈیکل کی گئیں تو واپس آ کے ڈاکٹر کہتے تم وہی ہو؟ کہتے جی وہی. کہتے کس ہاسپٹل میں رہے ہو؟ کہتے کسی بھی میں نہیں. دوبارہ کرواؤ. دوبارہ رپورٹیں کروائی، کہتے کینسر نام کی چیز ہی کو نہیں. جسمانی بیماریوں کا علاج اللہ نے صدقے میں رکھا ہے. اللہ عز و جلال آپ سب کو صحت والی زندگی دے. ہم نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے ارض حجاز میں دوائی تو ہر بندہ ہی لیتا ہے، جب بھی کوئی مسئلہ بنے فٹ سے پہلے صدقہ کرتے ہیں، ہاسپٹل بعد میں جاتے ہیں. عادت بناؤ. پھر قلبی بیماریوں کا علاج بھی صدقہ ہے. ایک شخص آیا کہ اللہ کے رسول دل بڑا پتھر ہے، فرمایا اس کو نرم کرنا چاہتے ہو؟ جی ہاں. اطعم المسکین وامسح رأس الیتیم، اور مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو، یتیموں کی کفالت کرو، یہ دل نرم ہو جائے گا. بلکہ یہ صرف قلبی بیماریاں نہیں، جسمانی بیماریاں نہیں، یہ معاشرتی بیماریوں کا بھی علاج ہے. معاشرتی بیماری کیا ہے؟ چوری، کیا ہے؟ زنا، کیا ہے؟ بخل. حدیث میں آتا ہے ایک بندے نے کہا میں صدقہ کروں گا، صدقہ دے کے آیا، رات وہ کسی بدکار کو مل گیا، دے رہا تھا. دوسرے دن نکلا کسی چور کو دے بیٹھا، تیسرے دن نکلا کسی امیر کو دے بیٹھا. کہتا یا اللہ تو نے جس کو دلا دیا، میں تو تیری رضا کے لیے دیتا تھا. جواب ملا میرے بندے پریشان نہ ہو، اما صدقتک فقد قبلت، تیرا صدقہ تینوں راتوں کا قبول ہو گیا ہے. وَلَعَلَّ الزَّانِيَةَ تَسْتَعِفُ بِهَا عَنْ زِنَاهَا، یہ زانیہ کچھ کھاتی پیتی تھی لیکن تیرا صدقے کا مال جب گیا ہے تو اس نے زندگی کے گناہوں سے توبہ کر لی ہے.
یہ چور تو تھا، چوریاں کرتا، تیرا مال جو ہے خلوص نیت کے جب اس نے کھایا تو چوریوں سے توبہ طائب ہو گیا۔ یہ بندہ تھا امیر لیکن بخیل بڑا تھا، خرچ نہیں کچھ کرتا تھا، جس دن سے تیرا مال اس نے کھایا نا وہ بھی خرچ کرنا شروع ہو گیا۔ یہ معاشرتی بیماریوں کا بھی علاج ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ معاشرے کے ہر فتنے کا علاج ہے۔ فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ ونفسہ وولدہ وجارہ، بندے کی جان میں فتنہ، اولاد میں فتنہ، بیوی میں فتنہ، گھر میں فتنہ، پڑوسی میں فتنہ، مال میں فتنہ، سارے فتنے کیسے دور ہوں گے؟ یکفرھا الصیام والصلاۃ والصدقہ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، نماز پڑھو، روزہ رکھو، نیکی کا حکم کرو، برائی سے منع کرو، ساتھ صدقہ کرو۔ بلکہ اگر بری موت سے بچنا چاہتے ہو تو صدقہ کیا کرو۔ ان الصدقہ تطفئ الخطایا کما یطفئ الماء النار، جس طرح پانی سے آگ ختم ہو جاتی ہے، اللہ صدقے کی وجہ سے سارے گناہ معاف کر دیتا۔ ساتھ یہ بھی فرمایا ان الصدقہ تطفئ غضب الرب، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ وتدفع میتۃ السوء، بری موت سے صدقہ بچاتا ہے۔ اور انسان جب قبر میں چلا جاتا ہے، ان الصدقہ، صدقہ جو ہے انسان کی قبر کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اور جب قبر سے نکلے گا تو حدیث کہتی ہے ظل المؤمن یوم القیامت صدقۃ، جتنا انسان نے صدقہ کیا ہوگا یہ امبریلا، یہ چھتری، یہ مظلہ بن جائے گا۔ قبر سے نکل کے ساری دنیا دھوپ میں ہوگی، کیا حالت ہوگی اس وقت، کیسی ہولناکی ہوگی۔ وہ لوگ کہتے ہیں سوا نیزے پہ سورج ہوگا، یہ شخص جو ہے اپنے صدقے کے سائے تلے جا رہا ہوگا۔ اور حدیث کہتی ہے کہ 7 ایسے خوش نصیب ہیں جن کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے ایک وہ ہے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، جس نے صدقہ کیا، خفیہ صدقہ، دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا، اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلا، یہ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا۔ کوئی ہے جو بتائے کھجور کتنی مہنگی ہے؟ ایک کھجور اگر خریدنی ہو تو کتنے کی آئے گی؟ میں درخت نہیں کہہ رہا، کھجور 2-3 روپے کی مجھے صاحب آپ کو بیچنی پڑیں گی پھر اتنے کی یا آپ کو منگوا کے دینی پڑے گی اس مسجد کے لیے۔ اجوا کھجور بھی آپ ایک خریدیں تو کتنی ہوگی؟ 5 روپے کی۔ لگتا ہے آپ کا کاروبار ماشاءاللہ اچھا ہے اجوا کھجور کا۔ آپ 20 روپے بھی لگا لیں۔ حدیث کہتی ہے من تصدق بعدل تمرہ، جو کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے۔ کس کے برابر؟ اگر اس بھائی پیارے بھائی کی بات مان لی جائے، 5 روپے کی ایک کھجور آتی ہے تو 5 روپے بھی اللہ کی راہ میں دے دیے جائیں۔ تصدق بعدل تمرہ، بس اوقات وہ 5 روپے میں ڈالتا ہوں غلے میں، کبھی میں کسی انویلپ میں ڈال کے کوئی 10-20 کا نوٹ دے دیتا ہوں، کبھی میں کسی کپڑے میں ڈال دیتا ہوں، لیکن پتہ ہے جاتا کدھر ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْخُذُهَا بِيَمِينِهِ، واللہ ذوالجلال کے دائیں ہاتھ میں جاتا ہے۔ ثُمَّ يُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فُلُوَّةً أَوْ فِلْوَةً، پھر اللہ اس کو پالتے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا جب نیکیوں کا وزن ہو رہا ہوگا، ایک پہاڑ چلتا چلتا آئے گا، پوچھے گا بندہ یا رب ما ھذا انا عارف اعمالی، اللہ یہ پہاڑ نیکیوں کا کہاں سے آ گیا، میں نے تو ایسا کوئی عمل نہیں کیا۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے کھجور جتنے صدقے کو میں نے پال پال کے نیکیوں کا پہاڑ بنا دیا۔ یہ پہاڑ کتنے کا ہے؟ آج 20 روپے کا اتنا سرما نہیں آتا، یہ نیکیوں کا پہاڑ 20 روپے میں مل رہا ہے۔ بلکہ اس کو بھی آدھا کرو، کھجور اس کو بھی آدھا کرو تو پھر کتنے کی آئے گی؟ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آگ سے بچو خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دینا پڑے۔ یعنی بسا اوقات انسان
آدھی کھجور یہ چوتھا حصہ بھی دیتا ہے تو اللہ اس کے بدلے میں اسے جہنم سے آزاد کر دے گا۔ تو کون ساتھی ہے میرا پیارا بھائی جو یہ اتنے بڑے انعام لینا چاہتا ہے؟ بس دو چار ہی ہے۔ بندہ مقروض ہو نا تو بڑے حدیث میں بھی آتا ہے جو قرضہ اتار دے یا معاف کر دے تو اللہ اس کو عرش کا سایہ دے گا۔ تو یہاں تو اللہ کا گھر بھی مقروض ہوا پڑا ہے اور باقی بھی رہتا ہے، تو کون ہے جو اس کی تکمیل میں اللہ کی رضا کے لیے شریک ہونا چاہتا ہے؟ میں ویسے تو ہاتھ ابھی نہیں کھڑے کرواؤں گا، نہیں، دو طریقے اختیار کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ابھی 1,25 لاکھ روپیہ اس پورے پروجیکٹ کو مکمل کرنے کا باقی ہے۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو کروڑہ برکتوں سے نوازے، جنہوں نے پتھر کا وعدہ بھی کر لیا ہے، پنکھوں کا وعدہ بھی کر لیا ہے، وہ ان کے ذمہ ہے۔ تو اب یہ صرف 1,25 کروڑ ہی، اللہ اکبر۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، وہ حاتم تائی تھا نا، اس کے پاس ایک بندہ کھانا لینے آیا، اس نے 10 بوریاں اٹھا دی، اس نے کہا مجھے ایک ٹائم کی روٹی چاہیے تھی، آپ نے 10 بوریاں دے دی۔ کہتے تو نے اپنی ضرورت کے مطابق مانگا، میں نے اپنی استطاعت کے مطابق دیا۔ تو ہر بندے کو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق ہر بندہ خواہ 10 روپے اس نیت سے کہ یا اللہ اس اپنے گھر میں میرا بھی حصہ نیکی کا ڈلوا دے، یہ ڈال کے جانا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ وعدے ہم کریں گے انشاءاللہ کہ کون ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے کھڑا ہوگا۔ مجاہد صاحب ذرا تشریف لائیے گا تاکہ یہ نیکی کا آغاز ہو جائے۔